ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حکم ہوگا ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ۔ اور ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاہِیم، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا احوال سناؤ۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ انہوں نے عرض کیا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون۔ فرمایا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه إلا الضالون۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ فرمایا اے فرشتوں تو تمہارا ابھی آنے کا کیا کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین۔ انہوں نے عرض کیا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے کہ بے شک ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔